قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما، مجتبیٰ، مصطفیٰ، پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المائدہ میں سے یہ آیت مبارکہ، اور اسی طرح صحیح مسلم میں سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اس آیت مبارکہ میں اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے اندر اور دیگر آج کے خطبہ جمعہ میں موجود احادیث، جن میں حدود اللہ کا بیان ہوا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو اور دنیا کو ایک مکمل زندگی گزارنے کا ضابطہ عطا کیا۔ جب تک مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے رہے، جب تک مسلمان غیر قوموں کی تقلید کرنے سے باز رہے اور اسلام ایک مکمل نظام حیات کے طور پر کلمہ پڑھنے والوں نے اپنائے رکھا، اس وقت تک مسلمان دنیا کے اندر عروج میں رہے۔ اور جب مسلمانوں نے اللہ کی حدود کو قائم کرنا چھوڑ دیا، جب مسلمانوں نے اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، تو نتیجتاً مسلمان آج دنیا کے اندر بے آبرو ہیں اور عزت اور عفت مسلمانوں سے دور ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کا غلبہ جو اسلام پہ عمل کرنے کے نتیجے میں تھا، وہ آج مسلمانوں کے پاس نہیں رہا۔ ہم سے پہلے ہمارے اسلاف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور اسی طرح اس کے بعد کے دوروں کے مسلمان، وہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہوئے، اس لیے معاشرے کے اندر وہ نہایت عزت مند رہ کر اپنی زندگیاں گزار گئے۔
اور ہم نے اسلام کو اور اللہ کے قرآن کو چھوڑا، نتیجتاً آج دنیا کے اندر ہر طرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ اسی طرح آج مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جب کسی کی ذاتی غلطی پر یا کسی ادارے کی غلطی پر یا حکومت کی غلطیوں پر اور ایسے اقدامات پر جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی ہیں، جو اسلام کے دیے گئے سنہری اصولوں کے خلاف ہیں، جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا جاتا ہے، تو جاہل اپنی جہالت کے اندر یہ کہتا ہے کہ منبر و محراب سے سیاست بیان ہوتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا قرآن دیکھیں گے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کے فرامین حدود اللہ کے حوالے سے۔ حدود اللہ یعنی جب قاتل قتل کرے اس پر اللہ کی حد کو جاری کرنا، جب چور چوری کرے اس پر اللہ کی حد کو جاری کرنا، جب زانی زنا کرے اس پر اللہ کی حد کو جاری کرنا، جب تہمت لگانے والا بہتان لگانے والا جب وہ یہ عمل کرے اور اپنے اس بہتان لگانے پر، اس تہمت لگانے پر اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو اس پر اللہ کی حد کو جاری کرنا، یہاں تک کہ حدود اللہ کے اندر اسلام نے ایک مکمل ضابطہ دیا۔ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، دانت ہیں، اگر کوئی کسی کا ایسا عیب ڈالتا ہے اور چوٹ لگاتا ہے، دانت توڑے گا تو بدلے میں دانت توڑا جائے گا، اگر کوئی کسی کی انگلی کاٹے گا، انگلیاں کاٹے گا تو بدلے کے اندر اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور اسلام نے کلمہ پڑھنے والوں کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل اصول دیا، لیکن وہ کب کہ جب کلمہ پڑھنے والے اسلام کے ان سنہری اصولوں سے واقف ہوں گے، جب اسلام کی دی گئی حدود سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان واقف ہوں گے، اور جب واقفیت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ کہ حدود اللہ کا قیام بھی نہیں ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی ریاست کا قیام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اللہ کو بھی نافذ کیا۔ نتیجہ یہ کہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں لوٹ مار، قتل و غارت گری اور ہر قسم کے جرائم اور بے امنی اور بد امنی عام تھی، حدود اللہ کے نفاذ سے وہ معاشرہ صدیوں تک، جب تک کہ مسلمان حکمرانوں نے حدود اللہ کو نافذ رکھا، وہ امن و امان کا گہوارہ بن گیا۔ جبکہ اس عرب کے معاشرے کے اندر چوری کرنا بہادری سمجھا جاتا تھا اور زنا کرنا مردانگی سمجھا جاتا تھا، لیکن جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی ریاست کو بنیاد ڈالی اور ایک اسلامی ریاست کی بنیادیں ڈالی، حدود اللہ کا قیام ہوا تو چوری، ڈاکہ، اسی طرح قتل و غارت گری، دہشت گردی، لوٹ مار، اس معاشرے کے اندر اس چیز کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ہمارے یہ دھوکے باز، جاہل اور اجہل قسم کے حکمران جو عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ مدینے کی ریاست ہوگی، اللہ کے قرآن میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر مدینہ پاک، مدینے کی ریاست کا کیا ڈھانچہ ہے وہ ان جاہل حکمرانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جانتے اور بوجھتے ہوئے دیدہ و دانستہ، جانتے بوجھتے دیدہ و دانستہ اسلامی حدود کا مذاق اڑانا اور اسی طرح مدینے کی ریاست کا نام لے کر ایک ایسی مادر پدر آزاد ریاست کو وجود میں لانا کہ نہ کوئی عزت دار اپنی عزت محفوظ رکھ سکے،
نہ جان محفوظ ہو، نہ مال محفوظ ہو، نہ بندہ خود محفوظ ہو اور نہ آل اولاد محفوظ ہو۔ تو جب صحیح معنوں میں پیارے نبی علیہ السلام نے مدینے کی ریاست کو قائم کیا تو مدینے کی ریاست میں حدود اللہ کا نفاذ تھا۔ اگر زانی زنا کرتا، وہ شادی شدہ ہوتا، اسے خصی کرنے کی بجائے نبی علیہ السلام کے حکم پر رجم کر دیا جاتا، پتھر مار مار کر زانی شادی شدہ کی جان لے لی جاتی۔ اس وقت تک پتھر مارے جاتے جب تک کہ وہ زنا کرنے والا مر نہ جاتا۔ اب جس نے مدینے کی ریاست کا نام لیا اور وہ احکامات یہ جاری کرے، احکامات اور قانون یہ بنائے کہ زانی کو خصی کیا جائے گا، یہ مدینے کی ریاست نہیں ہے، یہ مدینے کی ریاست نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ریاست وجود میں لائی جا رہی ہے۔ چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، جب وہ چوری شدہ مال حد کے نفاذ کو پہنچنے والا ہو۔ اور اسی طرح دہشت گرد، وہ جب دہشت گردی کا ارتکاب کرے، لوٹ مار کرے، مسلمانوں میں، لوگوں میں اور حکومت میں اور ملک میں اور عوام میں خوف و ہراس کو پھیلائے، اسلام اس کی سزا کیا بتاتا ہے؟ یہ جاہل اور اجہل حکمران جو کہ خود مادر پدر آزاد اور ان کی آزادیاں اور ان کی مستیاں ہر دیکھنے والے کے سامنے، لیکن وہ جس کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہو وہ ننگے کو دیکھ کر بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ننگا نہیں، اس نے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اس جاہل بادشاہ کی طرح کہ جس جاہل بادشاہ نے کہا میں ایسا درزی اسے انعام دوں گا جو مجھے ایسا جوڑا بنا کر دے جو آج تک کسی نے نہ بنایا ہو، اور جس کا بنایا ہوا جوڑا سوٹ لباس مجھے پسند نہ آیا میں اسے قتل کروں گا۔ ہاں جی، بیسیوں اور بے شمار درزی آئے، بادشاہ کے لیے سوٹ تیار کیا، مگر یہ کہ بادشاہ کو پسند نہ آیا اور نتیجتاً وہ درزی اپنی گردن کروا بیٹھا۔ ایک عقل مند درزی آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں ایسا جوڑا بناؤں گا، بادشاہ کے لیے ایسا سوٹ تیار کروں گا جو عقل مند کو تو نظر آئے گا، بے وقوف اور کم عقل کو نظر نہیں آئے گا۔ نتیجہ یہ کہ اس نے بادشاہ کو ننگا کیا۔ اب ساری پبلک دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ ننگا ہے، ہمارے سامنے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ مدینے کی ریاست کا جس نے نام لیا اس کی حکومت میں نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، ہاں جی، نہ عورتوں کی عفت محفوظ، نہ چھوٹے بچے محفوظ، نہ معصوم بچیاں محفوظ، ہر طرف بے امنی اور بد امنی کا حال ہے۔ اور جب کسی معصوم کی عزت کو لوٹ لیا جاتا ہے، بجائے یہ کہ اس کے زخموں کا مداوع کیا جائے، بجائے یہ کہ اس مظلوم کے زخموں پر مرہم رکھی جائے، یہ خبیث جن کا کام تھا چوروں، ڈاکوؤں، اچکوں کو پکڑنا، وہ ظالم کو کچھ کہنے کی بجائے مظلوم کو ہی سبق دیتے ہوئے اور درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بادشاہ بالآخر ننگا ہو گیا۔ اب جو یہ کہے گا کہ بادشاہ ننگا، وہ مارا جائے گا کیونکہ وہ بے وقوف ہوگا۔ تو اللہ کے قرآن نے کیا نقشہ دکھایا مدینے کی ریاست کا، اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن کو جب پڑھیں گے، سنیں گے، یہ معاملہ ہمارے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا۔ لیکن جاہل اور ہٹ دھرم وہ پھر بھی کہے گا کہ بادشاہ ننگا نہیں ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی سزا جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں دنگا فساد کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کر دیا جائے۔ جو لوٹ مار کریں، مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلائیں،
فرمایا انہیں بری طرح قتل کر دیا جائے یا انہیں بری طرح سولی لگا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹ دیے جائیں یا انہیں سرزمین سے اس زمین سے نکال دیا جائے۔ پیارے بھائیو، یہ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ جب مدینے کی ریاست ہوگی، مدینے کی ریاست میں یہ ہوگا، جب مدینے کی ریاست ہوگی، مدینے کی ریاست میں یہ ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس بندے کے اوپر ایک ناجائز بیٹی کے باپ ہونے کا الزام ہو، وہ درست ہے یا نہیں درست وہ اپنی جگہ پر بحث، جس شخص کے اوپر ایک ناجائز بیٹی کے باپ ہونے کا الزام ہو، وہ مدینے کی ریاست کیا خاک بنائے گا؟ اس سے مدینے کی ریاست بنانا، اس سے مدینے کی ریاست بنانے کی توقع رکھنا ایسا ہے کہ کھوتی ریڑھی والا، گدھا گاڑی والا جہاز چلا لے گا۔ ہاں جی، اللہ کے قرآن نے 4 سزائیں بتائی ہیں۔ ان 4 سزاؤں کے اندر فرمایا کہ جو فساد کریں، جو لوٹ مار کریں، جو مسلمانوں میں، جو عوام میں، پبلک میں خوف و ہراس پھیلائیں۔ اب موٹر وے واقعہ یا نعوذ باللہ بچیوں اور بچوں کا ریپ، پھر ان کا قتل کر لینا، پھر لوگوں کا ریپ کر کے ان کو لوٹ مار کرنا، اس معصوم عورت کی عزت کو لوٹا گیا اور اس سے اس کے زیورات اور نقدی چھین لی گئی۔ ہاں جی، اسی طرح یہ جرم قرآن کریم نے اس کی سزا کیا بتائی ہے؟ کیا اللہ کے قرآن نے یہ کہا کہ یہ فرار اور مفرور مجرم جب ہاتھ آئیں اور وزیر اعظم کے حکم کے مطابق انہیں خصی کر دیا جائے، انہیں نامرد بنا دیا جائے؟ کیا یہ اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے؟ اللہ کے قرآن نے واضح طور پر بتا دیا، ہم علی وجہ البصیرت یہ کہتے ہیں کہ جس بیچاری اور معصوم عورت کا موٹر وے پر اس کی بچیوں کے سامنے، بچوں کے سامنے ریپ ہوا، بلاత్కాر ہوا، اس کو لوٹ مار کیا گیا، اگر وہ اداروں کے ہاتھ آئیں یا انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی لگا دیا جائے یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو اس سرزمین سے نکال دیا جائے، یہ ہے اللہ کے قرآن نے سزا بتائی۔ جب مدینے کی ریاست ہوگی تو پیارے نبی علیہ السلام کی ریاست میں یہ کام ہوگا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ جرم کرنے والوں نے جرم کیا، نبی علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کیا، اور اسی طرح وہ اونٹ جو مال غنیمت اور مسلمانوں کا مال تھا، وہ اونٹ لے کر یہ ڈاکو اور چور فرار ہو گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی، آپ نے اپنے صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا، ان ڈاکوؤں کو پکڑا گیا، انہیں قتل کیا گیا، اور اتنا ان کے اوپر معاملہ ہوا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان مجرموں کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دی گئیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ مدینے کی ریاست تھی۔ ہاں جی، یہ مدینے کی ریاست تھی۔ اب جس نامراد کے اوپر ایک ناجائز بیٹی کے باپ ہونے کا الزام ہو، جو نامراد 126 دن گندی عورتوں کا مجرا ڈالے ہوئے ہو، وہ مدینے کی ریاست بنا پائے گا؟ اور جب اللہ کا قرآن پڑھ کر بتایا جائے کہ موٹر وے واقعے پر اسلام یہ سزا دیتا ہے مجرموں کو، اب اگر مولوی قرآن بیان کرے اور کوئی جاہل، کوئی اندھا، کوئی حاسد، حسد کا مارا ہوا مولوی کو یہ طعنہ دے کہ مولوی سیاست کرتا ہے، یہ اللہ کا قرآن کیا سیاست بتا رہا ہے؟ یہ افسوس تو یہ ہے، ساری زندگی قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، آدھے گھنٹے کے لیے مسجد میں خطبے کے لیے آنا اور وہ آگے آپ کو مفت میں اللہ کا قرآن سنائے۔ حاسد، حسد کرنے والوں کا حسد ان کے منہ میں، ہاں جی، حاسدوں کا حسد ان کے منہ میں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی مدینے کی ریاست میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے یہ سزائیں دی ہیں۔ اب اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، پیارے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کتاب الحدود کے اندر، صحیح بخاری میں
یہ حدیث 2695 نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور جناب حضرت زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہما راوی، یہ دو صحابی یہ روایت بیان کرتے ہیں، ان رجلا من الاعراب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، یہ دیہاتی آدمی تھا، اس دیہاتی نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے قرآن کے مطابق ہمارا فیصلہ کیجئے۔ ہاں جی، واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص، وہ شخص کہنے لگا کہ میرا بیٹا اس دوسرے بندے کے ہاں مزدوری کرتا تھا۔ یہ دو لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ایک نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اور اس میرے بیٹے نے اس جس کے گھر یہ مزدوری کرتا تھا اپنی مالکن سے زنا کر لیا۔ ہاں جی، مزدوری کرنے والے نے اپنی مالکن سے، نوکر نے اپنی مالکن سے زنا کر لیا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں دیں اور ایک لونڈی دے کر اپنے بیٹے کی جان چھڑائی۔ واقعہ یہ ہے کہ نوکر اپنی مالکن سے زنا کرتا ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ یہ فیصلہ کر لیا کہ 100 بکریاں دو اور ایک لونڈی فدیے میں دو۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ فیصلہ کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا فیصلہ یہ کیا کہ لڑکے کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ یہ لڑکا جس نے اپنی مالکن سے زنا کیا تھا یہ کوارا لڑکا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کوارے زانی کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو۔ اور جہاں تک ہے اس عورت کا تعلق کہ جس سے اس نے زنا کیا، اگر وہ عورت اپنے جرم کا ارتکاب کر لے، اگر اپنے جرم کا اقرار کر لے، اگر وہ عورت اپنے جرم کا اقرار کر لے تو چونکہ وہ شادی شدہ ہے اسے سنسار کر دو۔ اب میرے بھائیوں، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ ہے مدینہ پاک کی ریاست۔ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لڑکے کو خصی کر دو؟ کیا اللہ کے رسول نے اس لڑکے کا خصی کرنا بتایا؟ اب یہاں معاملہ یہ ہے، ہم 1 سیکنڈ کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کو یہ آیت اور یہ حدیث نہیں معلوم، وزیر اعظم کو نہیں معلوم تو کیا ان کے وزیر مذہبی امور بھی یہ نہیں جانتے؟ نظر یہ آتا ہے کہ مدینے کی ریاست کا نام لے کر اس ملک میں بچے کھچے اسلام کا بھی خاتمہ کرنا مقصود ہے، اس ملک کے اندر بچے کھچے اسلام کا بھی خاتمہ کرنا مقصود ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی آیات میں اور نبی علیہ السلام کی دیگر احادیث کے اندر ہاں جی اسلامی حدود میں ہے کہ کوارا زنا کرے تو اسے 100 کوڑے، اور اگر زانی شدہ شادی شدہ زنا کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے زنا کی تو اسے 4 گواہ اپنے سمیت پیش کرنے ہوں گے، ورنہ اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکا تو اسے تہمت لگانے کے جرم میں جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کی مدینے کی ریاست۔ اور مدینے کی ریاست میں کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جب کوئی مرد چوری کرے، جب کوئی عورت چوری کرے ہاں جی تو اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالنا ہے جب وہ چوری شدہ مال نصاب کو اور حد کو پہنچے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، کہ جب کوئی کسی کو تم پاؤ کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کر بیٹھتا ہے، یعنی کسی نے کسی بچے کا ریپ کر دیا، اس کے ساتھ برائی کر لی، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زانی کو
خسی کرو، بلکہ فرمایا کہ فاعل کو بھی اور مفعول کو بھی قتل کر ڈالو۔ اگر اوپر والا اور نیچے والا دونوں راضی تھے، دونوں نے باہم رضامندی سے یہ کام کیا، فاعل مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اور اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، ہاں جی، کسی کے ساتھ زبردستی یہ عمل بد کیا گیا، تو جو زانی ہے اسے سزا میں قتل کر دینے کا حکم ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی مدینے کی ریاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، اور یہ صرف آپ کے فرامین ہی نہیں، نبی علیہ السلام نے پریکٹیکل میں یہ معاملہ کیا۔ اسی طرح اگر کوئی شراب پیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، ایک آدمی نے شراب پی، پیارے نبی کے پاس لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اسے 2 چھڑیوں سے 40 کے لگ بھگ کوڑے لگوائے۔ جب کوئی شراب پیے گا تو اسے نبی علیہ السلام نے 2 چھڑیوں سے 40 کے لگ بھگ کوڑے لگوائے۔ تو اسلامی حدود کا نفاذ مدینے کی ریاست میں آج بھی بحمدللہ اسی طرح موجود ہے، لیکن یہ کہ نام مدینے کی ریاست کا اور کرنا کچھ اور، ایسے لوگوں سے توقع رکھنا کہ جن کے آگے بھی ننگی عورتیں، جن کے پیچھے بھی ننگی عورتیں، جن کے پورے دھرنے ننگی اور بدکارہ اور ناچنے گانے والی بے لباس عورتوں سے بھرے ہوئے، یہ ظالم، یہ احمق، یہ جاہل، یہ مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ غرض یہ کہ جس چیز کا نام لیا اس کا کباڑہ ہی کیا۔ مدینے کی ریاست کا نام لے کر بھی اس ملک میں موجود بچے کچے اسلام کو مٹانا اور ختم کرنا مقصود ہے، ورنہ یہ مجرم اسی طرح دن دناتے ہوئے نہ پھرتے۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بتایا، نبی علیہ السلام کے فرمان نے بتایا، لیکن پبلک کے پاس نہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے، نہ پبلک کے پاس قرآن سننے کا وقت ہے۔ کہیں مجبوراً خطبہ جمعہ میں آنا پڑ گیا، حاسد اپنے حسد کا بغض یہ نکالتا ہے کہ مولوی سیاست بیان کرتا ہے۔ مولوی اللہ کی رحمت ہے کہ جب یہ مولوی مر جائیں گے، یہ قرآن موجود نہ رہے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن والوں کا یہ کام ہے، قرآن کے جاننے والوں کا یہ کام ہے کہ جب بھی معاشرے میں خرابی ہو، جب بھی معاشرے میں بگاڑ ہو، اللہ کا قرآن پڑھ کر بتایا جائے۔ اب بد نصیب اور خوش نصیب وہ ہر جگہ پر ہے، ہاں جی، خوش نصیب جزائے خیر کی دعا دیتا ہے، بد نصیب حسد کے مارے وہ اپنی ہی حسد اور بغض کو نکالتا ہے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس پیارے ملک، پیارے وطن، پیارے پاکستان کو حقیقتاً مدینے کی ریاست بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر